مسیح یسوع کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں عزیزو آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا اور چینل کو پسند کیا۔ تو بہت عرصے سے خواہش تھی، جیسا کہ آپ سب کا مشکور ہوں، آپ نے خواہش کا اظہار بھی کیا کہ مزید جو مسیحی فلمیں ہیں نا وہ اس میں اپلوڈ کی جائیں۔ تو کچھ کاپی رائٹ کے مسئلے ہیں، کچھ لوگوں سے بات چل رہی ہے، اور خداوند نے چاہا تو جلد ہی کچھ نہ کچھ اور مزید میں اس چینل پہ پیش کر سکوں گا۔ اور ایک نئی چیز جو خداوند نے مجھے سوچ دی ہے کہ میں آپ کے ساتھ کلام مقدس کو بھی شیئر کروں۔ تو آج چونکہ آپ کے ساتھ پہلی ملاقات ہے تو میں چاہوں گا کہ بیسک جو چیز ہے مسیحت میں ہم اس کو ڈسکس کریں، اور آج میں آپ سے دعا کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہے وہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم دعا کریں کہ جب بھی آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، جو بھی مسیحی اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ اس کو دعا کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور اس کو دعا کے بارے میں اگر نہیں پتہ تو اس کو سیکھنا چاہیے۔ دعا کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی نالج کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لینا کافی ہے، اور پھر آپ آہستہ آہستہ کلام مقدس سے سیکھتے رہتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی گھنٹے میں، پہلے ہی منٹ میں کلام مقدس میں سے بہت ساری باتوں کو جان سکیں۔ اس کے لیے آپ کو کلام مقدس کو پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ لیکن دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس ہتھیار کو۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ ایک روحانی طور پر آپ کو خدا کے قریب لے جاتی ہے، اور دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑی تعظیم اور احترام کے ساتھ خدا سے اپنی درخواستیں کر سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں، اپنی باتوں کا جواب لے سکتے ہیں۔ یہ جو سب سے ضروری عمل ہے دعا میں، وہ ہے کہ آپ کی دعا کا جواب آنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم جو ہیں اپنی ساری باتیں خدا کے ساتھ کرنے کے بعد، اپنی ساری درخواستیں پیش کرنے کے بعد بس جلدی میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں دعا کے بارے میں بہت گہرائی سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں آپ کو کلام مقدس میں سے ایک حوالہ جو ہے نا وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ ہے، اس کا 62 باب ہے، اور 6 اور 7 آیت جو ہے وہ ہم تلاوت کریں گے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ آئے خداوند کا ذکر کرنے والوں، خاموش نہ رہو، اور جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر محمود نہ بنائے اسے آرام نہ لینے دو۔ بہت خوبصورت آیت ہے دعا کے حوالے سے، کہ سب سے پہلے تو یروشلم کے گرد یسایہ نبی کہتا ہے کہ میں نے نگہبان مقرر کیے، یا خدا کی ذات یسایہ نبی کے تھرو کہہ رہی ہے کہ میں نے یروشلم میں تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ یعنی وہ دعا کرتے رہیں گے، اور آئے خدا کا ذکر کرنے والوں، خاموش نہ رہو جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر محمود نہ بنا دے۔ کہ پوری روئے زمین پر محمود ہوتا ہے جس کی پوجا کی جائے، پرستش کی جائے، یا اس کو جو ہے محترم نہ کر دے ساری دنیا کے اندر یروشلم کو، اس سے دعا کرتے رہو مسلسل۔ تو ہمارے لیے جو حکم ہے وہ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے خدا سے بات کرنا، خدا سے اپنے مسئلے مسائل کو ڈسکس کرنا۔ کوئی وقت جو ہے وہ مقرر نہیں ہے کہ آپ اس وقت سے اس وقت خدا سے مانگ سکتے ہیں۔ خدا ہر وقت آپ سے سنتا ہے، آپ کی بات سنتا ہے، اور خدا سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ایک دوست کی طرح۔ اور دیکھیے کتنی خوبصورت یہاں پہ بات ہے کہ یروشلم کا اگر آپ مطلب دیکھتے ہیں تو یروشلم کا مطلب ہوتا ہے امن کا شہر۔ آپ کو اگر اپنی زندگی میں بھی امن چاہیے تو آپ خدا سے بات کریں، اور یروشلم کو محمود بنانے کا مطلب ہے پوری دنیا کو امن کا شہر بنا دیں۔ تو اگر آپ کی زندگی میں امن کی کمی ہے، اگر آپ کو پیس چاہیے اپنی زندگی میں، تو خدا سے دعا کریں۔ خدا آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ لے کے آئے گا، ہر چیز جو ہے وہ ترتیب ہونا شروع ہو جائے گی۔ خدا کی پریزنس جو ہے وہ ہر چیز کو ترتیب دے دیتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح دعا کے حوالے سے کہتے ہیں، لوکا
18 باب اور ایک آیت سے 8 آیت تک آپ کو یاد ہوگا کہ بے انصاف قاضی کی مثال خداوند یسوع مسیح نے دی ہے، کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ ایک بے انصاف قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا تھا اور نہ ہی وہ انسان کی پرواہ کچھ کرتا تھا، لیکن ایک بیوہ کو یہ امید تھی کہ وہ اس کا انصاف ضرور کرے گا، تو وہ ہر وقت اس کے پیچھے رہتی تھی۔ اگر وہ، آپ یوں کہہ لیں کہ اگر وہ دفتر جا رہا ہے تو وہ دفتر کے باہر کھڑی ہے، اگر وہ گھر میں آیا تو وہ گھر کے دروازے پر کھڑی ہے، اور ہر وقت یہ سوچتی ہے کہ وہ میرا انصاف کرے گا۔ تو گو وہ بے انصاف قاضی تھا، وہ خدا کی پرواہ بھی نہیں کرتا تھا، انسان کی پرواہ بھی نہیں کرتا تھا، لیکن چونکہ وہ بڑھیا اسے دک کرتی تھی، اس لیے وہ اس کا انصاف کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اسی قسم کی سچویشن جو ہے، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ خدا سے مانگ کے پھر آپ چپ نہ رہو، مزید خدا سے مانگتے رہو ہر وقت، جب تک کہ وہ آپ کو جواب نہ دے دے کہ میرے بیٹے میری بیٹی یہ چیز تیرے لیے نہیں ہے، یا میرے بیٹے میری بیٹی یہ چیز میں نے تیرے لیے مخصوص کر دی ہے تو جلد تجھے مل جائے گی۔ جب تک آپ کی دعا کا جواب نہ ملے تب تک آپ خدا سے مانگتے رہیے۔ پھر اسی انجیل میں، لوکا کی انجیل میں 11 باب میں 5 سے 8 آیت میں ایک ایسے دوست کی مثال جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے دی ہے، کہ جو رات کو آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے تو روٹی مانگتا ہے کہ میرا ایک دوست سفر سے آیا ہے تو اس کے لیے روٹی درکار ہے تو مجھے دے دے۔ تو کہتے ہیں کہ جی آپ اگر بے شک اس کو نہ بھی دینا چاہیں تو اس کی بے حیائی کے سبب سے اس کو آپ وہ روٹی دے دیں گے۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ خدا کی ذات کچھ سے بے حیا ہو کے مانگ سکے، اور یہ کون شخص کہہ رہا ہے جسے ہم تثلیث کا اکنوم مانتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خود خدا ہے، اور خدا خود فرما رہا ہے کہ آپ اپنے مانگنے میں کوئی ہچکچاہٹ یعنی بے حیا ہو کے آپ خدا سے مانگیں، اور تب تک مانگتے رہیں جب تک خدا آپ کی دعا کا جواب نہ دے دیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس دعا کو، اس جواب کو جو خدا کی طرف سے ہے یا آپ کی التجا ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا یہ بیچ میں سے ہٹ جائیں اور ان کا رابطہ ٹوٹ جائے۔ یعنی دعا کا ایک ربط ہے آپ کا خدا کے ساتھ، دعا جو ہے ایک ربط ہے آپ کا اور خدا کے درمیان، اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ ربط ٹوٹ جائے۔ اگر بائبل مقدس میں سے آپ اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو دانیل نبی کا صحیفہ ہے اور اس کا 10واں باب ہے، اور ہم دیکھیں گے 12 سے 17 آیت تک۔ یہاں پہ اس طرح سے درج ہے کہ تب اس نے مجھ سے کہا ہے دانیل، خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئیں اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ یہ خداوند نے فرشتہ بھیجا ہے جو کہہ رہا ہے کہ تیری عاجزی کے سبب سے تیری سنی گئی ہے اور میں آیا ہوں۔ پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کی، یعنی 21 دن تک خدا دانیل نبی کا جواب کی دعا کا جواب آ چکا تھا، اور وہ کس لیے آیا تھا کہ اس نے عاجزی سے دعا کی۔ ہمیں یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ہمیں فروتن ہونا ہے اور کتنی عاجزی سے خدا کے حضور جھکنا ہے۔ خدا کو ہمیں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اگریسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدا کے سامنے جھکنا ہے اور اس سے دعا کرنی ہے، اور اسی کی التجا پہ، دانیل کی التجا پہ ایک فرشتہ آ جاتا ہے، لیکن وہ 21 دن تک شیطان اس کو روکے رکھتا ہے۔ فارس کے ملک میں ایران جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں کے موکل نے اس کو روکے رکھا، اور پھر کیا ہوا کہ خدا نے جب دیکھا کہ ایک فرشتے کو موکل جانے، تو پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو آ پہنچا، اور میں نے شاہان فارس کے پاس رکا رہا۔ پر اب میں اس لیے آیا ہوں کہ جو کچھ تیرے لوگوں پر آخری ایام میں ہونے کو ہے تجھے اس کی خبر دوں۔ اور جب اس نے یہ باتیں مجھ سے کہیں، میں سر جھکا کر خاموش ہو رہا، تب کسی آدم نے جو آدم ذات کی مانت تھا میرے ہونٹوں کو چھوا، اور میں نے منہ کھولا، اور جو میرے سامنے کھڑا تھا اس سے کہا، آئے خداوند، اس رویا کے سبب سے مجھ پر غم کا ہجوم ہے اور میں ناتواں ہوں، پس یہ خادم اپنے خدا سے کیوں کر ہم کلام ہو سکتا ہے؟ پس میں بالکل بے تاب و بے دم ہو گیا۔
یہاں پہ عزیزو ہمیں یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ دن ٹائم وقت جو ہے بعض اوقات بیچ میں حائل ہوتا ہے اور ہم خدا سے مانگتے رہتے ہیں۔ دانیل نبی خدا سے مسلسل مانگ رہا تھا اور خدا شاید یہ چاہتا تھا کہ ایک فرشتے کے لیے یا خدا کے لیے فارس کا موکل کوئی چیز نہیں ہے۔ شاید وہ اپنے بندے کی وہ عاجزی اور انکساری خدا کو پسند تھی اور وہ چاہتا تھا کہ دانیل جو ہے اسی طرح مجھ سے التجا کرتا رہے۔ اور اس کی اگر آپ دیکھیں اس قسم کا ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے خروج کی کتاب میں 17 باب اور 9 آیت میں یہ واقعہ درج ہے کہ اسرائیلی جب مصر سے نکلے تو ان پر عمالیکیوں نے آ کے حملہ کیا، اور جب عمالیکیوں نے حملہ کیا تو مرد خدا موسیٰ جو ہے اس نے یشوع کو بھیجا کہ ان سے مقابلہ کرے، اور خود جو تھا مرد خدا موسیٰ ایک پہاڑی پر چڑھ کے بیٹھ گیا اور وہاں سے خدا کے حضور ہاتھ بلند فضا میں کر کے تو التجا کرتا رہا، اور جب تک اس کے ہاتھ جو ہیں فضا میں بلند رہتے تھے اسرائیلی فتح یاب ہوتے تھے، اور جب اس کے ہاتھ نیچے آ جاتے تھے تب جو ہے وہ عمالیکی غالب ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ اور ہوا یہ کہ اس کے بعد چونکہ مرد خدا موسیٰ ایک ضعیف اور بزرگ آدمی تھا تو ہوا یہ کہ موسیٰ کو ایک پتھر پہ بٹھا دیا گیا، اور ہارون اور ہور نے ایک ادھر سے دوسرے نے ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رکھا کہ اس کے ہاتھ بلند رہے، تب اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوط رہے، اور یشوع نے عمالیکیوں اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی۔ دیکھیے کہ کتنی بعض اوقات خدا کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے حضور التجا کرے۔ خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے یا ہاتھ باندھ کے دعا کر رہا ہے، لیکن اتنی خوبصورت بات جو ہے وہ یہاں پہ درج ہے کہ مرد خدا کے ہاتھ موسیٰ کے ہاتھ جب بلند ہوتے تھے خدا کو یہ ادا پسند آتی تھی، اور خدا اس وقت اسرائیلیوں کو فتح دیتا تھا، اور جب اس کے ہاتھ زمین پر گر جاتے تھے یا نیچے ہو جاتے تھے تو خدا کی ذات جو ہے نا وہ اس کو فتح یاب نہیں۔ اگر آپ ان دو باتوں کو دانیل کو اور موسیٰ کو کمپیئر کرتے ہیں تو دانیل کے ساتھ بھی یہ تھا کہ 21 دن تک جو فرشتہ بھیجا گیا اس کو موکل نے قابو کر کے رکھا، اور خدا نے اس پہ کوئی رد عمل نہیں کیا، اور 21 دن تک جو دانیل ہے وہ دعا کرتا رہا، اور پھر جا کے خدا نے میکائیل کو اس کی مدد کے لیے بھیجا، کیونکہ وہ مقرب فرشتہ اس کے پاس ظاہری بات ہے کہ ایک عام فرشتے سے زیادہ طاقت تھی، تو اس طاقت کو خدا نے پھر استعمال کیا کہ اس کے بندہ دانیل کے پاس فرشتہ جو ہے پیغام لے کے جائے۔ یہاں پہ بھی اسرائیلی جو تھے وہ اس کو فتح یاب کرنا خدا کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور خدا چاہتا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ جو ہیں باقی ساری قوموں پہ فتح یاب ہوں، لیکن خدا کو یہ ادا پسند تھی کہ اس کا بندہ جو ہے ہاتھ اٹھا کر اس کے حضور میں دعا کرے، اور یہ خدا کی خواہش تھی کہ اس کو وہ اس طرح سے دعا کرے۔ عزیزو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات وقت اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ درکار ہوتی ہیں خدا کی ذات کو آپ کی دعا کو قبول کرنے کے لیے، تو ہمیں اس بات سے گھبرانا نہیں ہے کہ جی وقت جو ہے وہ 2.5 دن گزر گئے ہیں، 3 دن گزر گئے ہیں، 4 دن گزر گئے ہیں، اور ہمیں خدا سے مانگتے رہنا ہے جب تک کہ وہ یروشلم کو یعنی جو امن کا شہر ہے اس کو پوری دنیا میں محمود نہ کر دے، اس امن کو پوری دنیا میں پھیلا نہ دے۔ اور آج کل کے نفسا نفسی کے دور میں یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا کی ذات جو ہے وہ آپ کو چاہتی ہے کہ آپ امن کے لیے دعا کریں، اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی کے لیے بھی۔ تو ہماری جو خدا سے درخواست ہونی چاہیے وہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ہمیں خدا کی مرضی کو جاننا چاہیے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کس طرح سے دعا کریں، کس طرح سے التجا کریں اور کس طرح سے خدا سے مانگیں۔ اس کے لیے یہی ہے کہ ہم مسلسل مانگتے رہیں اور خدا کے حضور ہم تھکیں نہیں، التجا کرتے ہوئے، درخواست کرتے ہوئے خدا کے حضور رکیں نہیں اور بڑھتے چلے جائیں، کیونکہ خدا کو یہ پسند ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ اور شاید انسان کی تخلیق بھی خدا نے اسی لیے کی ہے کہ وہ ایک خاندان چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں، اور خاص طور پر دعا میں اس کے حضور جھکے رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔